علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 3JR ٹی وی۔ دوستو، آج ہم ایک عظیم بلوچ قبیلہ کی ہسٹری بیان کریں گے۔ انگریز دور میں یہ قبیلہ انگریز سے برسر پیکار رہا۔ انگریزوں نے اس قبیلہ کے سردار کو وسیع جگیر اور نواب کے خطاب کی آفر کی۔ اس قبیلہ کے سردار نے انگریزوں کو واپسی جواب دیا، ایک بھوکا شیر جنگل میں اس لومڑی سے بہتر ہے جس کے کھانے کو سب کچھ ہو مگر وہ محل میں قید ہو۔ اس قبیلہ کی ہسٹری شروع کرنے سے پہلے ہم بلوچ کی ابتدائی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی بھی بلوچ قبیلہ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ بلوچ نسل عرب ہیں۔ آپ کا قدیم مسکن شام کا شہر حلب تھا۔ سن 65 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا، کربلا میں ان بلوچوں کے بزرگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان لوگوں کی تلاش شروع ہو گئی جو یزید کے خلاف تھے، تو ان کے خاندان کے لوگ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ خاندان یزید نے ایک کم 100 سال حکومت کی، تو جو لوگ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے تھے ان کا واپس شہروں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ان لوگوں کی 2-3 نسلیں ان پہاڑوں میں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، بوڑھی ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ عربوں نے ان پہاڑی لوگوں کو بلوج، بے لام واو جیم بلوج کہا، یعنی پہاڑوں میں رہنے والے خانہ بدوش۔ ان کی افواج یزید سے اکثر جھڑپ ہو جاتی۔ جب عراق میں جابر اور ظالم گورنر حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس نے اس گروہ جس کو بلوچ کہتے تھے ان کو تلاش کر کے ان کا قتال شروع کر دیا۔ تو یہ لوگ عرب کے پہاڑ چھوڑ کر ایرانی پہاڑ کو البراز میں آ گئے۔ ایرانیوں نے ان بلوچوں کو بلوچ کہا اور یہ لفظ مستقل ان کی پہچان بن گیا۔ ان کو ایرانی پہاڑوں میں کئی صدیاں گزر گئی۔ ان پہاڑوں میں ان کی ایرانیوں سے جدا زبان، رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے تشکیل پا گئے۔ 9ویں صدی ہجری میں اس علاقہ میں شدید قحط آیا جہاں یہ آباد تھے۔ ان کے مال مویشی بھوک سے ہلاک ہونے لگے، تو 44 بلوچ قبائل چراگاہوں کی تلاش میں یہ وہاں سے ہجرت کر کے کیچ مکران آ گئے۔ ان 44 بلوچ قبائل میں ایک بلوچ قبیلہ ایرانی علاقہ ڈومک ندی کے قریب آباد تھا۔ ہجرت کے بعد یہ قبیلہ یہاں آ کر ڈومکی بلوچ کہلائے۔ ان 44 بلوچ قبائل کی قیادت میر جلال خان کر رہے تھے۔ میر جلال خان نے ایرانی علاقہ سیستان میں ایک فاطمہ بنت مرزا بیگ خاتون سے شادی کی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام رند، دوسرے کا نام لشار، تیسرے کا نام جاتن جس سے جتوئی بلوچ، اور چوتھے کا نام کورائی جس سے کورائی بلوچ ہیں۔ میر جلال خان نے کیچ مکران آ کر یہاں ایک راج کماری عجوبہ خاتون سے شادی کی جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہوت رکھا گیا۔ اس سے ہوت بلوچ اور اس کی اولاد سے کھوسا یا کھوسو بلوچ ہیں۔
میر جلال خان کی وفات کے بعد اس کی اولاد میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ یہ بلوچ اتحاد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک لشاری اتحاد کہلایا اور دوسرا رند اتحاد۔ لشاری اتحاد کی قیادت میر گوہرام خان کر رہے تھے اور رند اتحاد کی قیادت میر چاکر رند کر رہے تھے۔ ڈومکی قبیلہ میر چاکر رند کا اتحادی بنا۔ میر حسن خان ڈومکی میر چاکر خان رند کے بااعتماد کمانڈر تھے۔ ڈومکیوں نے اپنی فتح کی یادگار میں بھاگ شہر سے 6 میل کے فاصلے پر ایک نیا شہر فتح پور تعمیر کیا، جس کے کھنڈر آج بھی بام چاکر کے نام سے مشہور ہیں۔ میر حسن خان ڈومکی کے 5 فرزند تھے جن کی نسل آگے نہ چلی۔ ان کے بھائی میر محمد ڈومکی اور میر ابراہیم ڈومکی کی نسل آگے چلی۔ میر محمد ڈومکی کی اولاد ممدانی اور میر ابراہیم خان کی اولاد برہمانی کہلاتی ہے۔ رندوں کے بعد بلوچوں میں ڈومکی قبیلہ دوسرا بڑا قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ زمانہ چاکر سے اس خاندان میں دفتر بلوچوں کا چلا آتا ہے۔ لالا ہتھو رام تاریخ گل بہار میں تحریر کرتے ہیں، سردار سوراب خان ڈومکی کے پاس میں نے بلوچ قبائل کے مستند شجرے اور احوال موجود پائے۔ ڈومکی قبیلہ کا شجرہ سرداری کچھ اس طرح ملتا ہے، ایک کے بعد دوسرا نام ہم بتائیں گے۔ پہلا سردار میر چاکر خان، میر شیخ خان، میر حسن خان، میر اسحاق خان، میر حسن خان، میر محمد خان، میرو خان، محمد خان، بلوچ خان، میرو خان، بلوچ خان، بھوت خان، میرو خان، جلال خان، میر شہداد خان، میر جلال خان، میر سوراب خان، میر بجار بلوچ خان، سردار سوراب خان، میر مہراب خان، میر چاکر خان، میر بختیار خان اور میر چاکر خان ڈومکی۔ قدیم سرداروں کے احوال تاریخی کتب میں درج نہیں ملتے، اس زمانہ میں تحریر کا رواج نہیں تھا۔ سن 1839 سے اس قبیلے کے احوال تحریر صورت میں درج ملتے ہیں۔ سن 1839 میں جب انگریزوں نے افغانستان میں شاہ شجاع کو کابل کے تخت پر بیٹھانے کے لیے سندھ اور کچھی سے اپنی افواج کابل لے جانے کی کوشش کی تو مری، بگٹی اور ڈومکی قبائل نے حملے کر کے انگریز فوج میں تباہی مچا دی۔ مجبور ہو کر انگریز محفوظ راہداری کے لیے خان قلات کے دربار جا پہنچا۔ ان قبائل سے ہار کر انگریز نے 29 جنوری سن 1839 میں انگریزی لشکر نے سندھ کا راستہ اختیار کیا۔ پہلے انہوں نے سندھ بکھر کا قلعہ فتح کیا اور شکارپور جا پہنچے۔ 23 فروری کو آندھی کی طرح روانہ ہوئے، 146 میل کا فاصلہ طے کر کے ڈھاڈر پہنچے۔ یہ تمام دشوار گزار راستہ انگریزوں نے 16 منزلوں میں طے کر کے 10 مارچ کو یہ لشکر ڈھاڈر پہنچا۔ ان 2 ماہ میں بلوچ قبائل نے انگریز لشکر پر اتنے حملے کیے کہ ہر طرف حد نگاہ انگریز لشکر کے مرے ہوئے جانور اور گھوڑے پڑے تھے۔ ڈومکی قبیلہ کی بگٹی اور مری قبیلہ سے اکثر انبن رہی، مگر ڈومکی قبیلہ نے کامیابی سے ان کا مقابلہ کیا۔ جب انگریز سندھ پر قبضہ کیا تو ڈومکی قبیلہ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا
اور انگریز کے چھکے چھڑوا دیے۔ انگریزوں نے میر بجار خان ڈومکی کو وسیع جگیر اور نواب کے خطاب کی آفر کی تو میر بجار خان ڈومکی نے انگریزوں کو جواب دیا، جنگل میں ایک بھوکا شیر اس لومڑی سے بہتر ہے جس کے پاس کھانے کو سب کچھ ہو مگر وہ محل میں قید ہو۔ میر بجار خان کا ایک قول مشہور ہے، آپ کہا کرتے، عالم کا قلم ہر وقت سیاہی میں تر رہتا ہے اور سپاہی کی تلوار ہر وقت خون میں تر رہتی ہے۔ انگریز پر میر بجار خان ڈومکی کا خوف اس حد تک طاری تھا کہ سندھ کے شاہی خاندان تالپور نے سندھ کے دفاع کے لیے آپ سے مدد کی درخواست کی تو میر بجار خان نے کہا، افسوس ہے آپ پر، آپ کے پاس بے حد وسائل ہیں اور سندھ کا وسیع علاقہ میرے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر اور میری کمان میں صرف 500-600 بلوچ ہیں، اس کے باوجود میں ڈٹ کر انگریز کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ میر بجار خان نے کہا، اگر آپ کے وسائل اور نفری میرے پاس ہوتی تو میں انگریزوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیتا، اس کی نسلیں کبھی اس کو فراموش نہ کر پاتی۔ جب انگریز نے دیکھا کہ میر بجار خان ڈومکی کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں تو اس نے اپنی مکاری کی چال چلی۔ میر بجار خان ڈومکی کو ایک خط لکھا اور خط میں اپنی داڑھی کا بال بھی رکھ دیا اور تحریر کیا، بلوچ سفید داڑھی کا احترام کرتے ہیں، آپ اس سفید داڑھی کا احترام کریں اور ہماری دعوت قبول کریں۔ میر بجار خان ڈومکی سفید بال کے احترام میں ان کی دعوت پر چلے گئے۔ کھانے کے بعد انگریز نے آپ پر پستول تان لی۔ آپ نے کہا، افسوس ہے آپ پر، آپ مہمان بنا کر مارتے ہو، اگر جرأت ہے تو میدان میں مقابلہ کرو۔ آپ نے کہا، اگر میں زندہ بچ کر نکل گیا تو میں ایسا جواب دوں گا جو آپ کو صدیوں یاد رہے گا۔ افسوس، دھوکے سے اس بلوچ سردار کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے وصیت کی تھی مجھے وزیرہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ میر بجار خان ڈومکی میر وزیر خان ڈومکی کے ہی اولاد سے تھے۔ میر وزیر خان ڈومکی کی نسبت سے اس کی اولاد وزیرانی کہلاتی ہے۔ وزیر خان ڈومکی کی نسبت سے گاؤں وزیرہ کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ گاؤں لہڑی شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ میر بجار خان ڈومکی نے انگریزوں کے خلاف کچھی، سیوی اور درہ بولان سے دشت تک جنگ آزادی لڑی اور انگریزوں کو خوفناک شکست سے دوچار کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب تلوار کی جنگ کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ تلوار کے جوہر ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ دوستو، ہم آگے کے احوال پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ منور حسین ملغانی بلوچ کو اجازت، خدا حافظ۔